بادشاہ سید عدنان صابر اور بھی دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم الصاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا وَإِذْنِ رَبٍّ مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہے حتی مطلع الفجر صلوات صلی اللہ محمد۔ اذان کا انتظار کر لیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ لا الہ ہیں متوجہ جناب؟ کچھ گزارشات
آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ میں نے آپ کے ان سلسلہ مجالس کے لیے سورہ قدر کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ قرآن صامت کی قدر ہے اور تذکرہ ہے قرآن ناطق کی قدر کا۔ سرکار بڑے ہی غور و فکر اور بڑا ہی انعماق اور توجہ کے ساتھ گزارشات سننے کے لائق ہیں۔ اس لیے کہ سیدہ کا عنوان علم اور حقیقت کی گرفت میں آتا نہیں، نہ سیدہ پہ حقائق کی روشنی میں بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی علم کے طور پر ہو سکتی ہے، نہ ادراک اس تذکرے کو کر سکتا ہے نہ عالم کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے تمہیں لیلۃ القدر کا ادراک ہی نہیں دیا۔ تو جب خالق اپنی مخلوق کی عقول پر مہر لگا دے کہ تمہیں لیلۃ القدر کا علم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، تو پھر معاف کر دیجئے گا اس موضوع پہ بولنا ممکن ہی نہیں، اس کے اوپر بات کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ شہزادی کے فضائل کروڑہا پڑھیے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سرکار آپ خربوں فضائل پڑھ لیجئے، راز اور اسرار بی بی کے پڑھ لیجئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو میں اپنی کوہتہ علمی اور اس شہزادی کے ذکر پر انتہائی شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ سرکار وہ بیان سے افضل ہے، وہ حقائق سے افضل ہے، وہ علم اور علم کی حقیقت سے افضل ہے۔ اگر علم کی سمجھ میں شہزادی آتی ہوتی تو آپ نے اپنے خطبہ فدق میں پہلا لفظ ہی یہ کیوں کہا کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا علمنی انی فاطمہ، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے انسان کو دعوت فکر دی کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تو پتہ چلا فاطمہ کا ہونا بذات خود ایک علم ہے، فاطمہ علم نہیں ہے، فاطمہ کا ہونا ایک علم ہے۔ اور بی بی کہہ رہی ہے میرا زمین پر ہونا سیکھو اور سمجھو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تو جناب علم ہے، اب علم ہے۔ شہزادی کا نام میں نے 3 دفعہ لیا اس لیے کہ خطبے میں بی بی نے نام لیا، ورنہ تو میری کیا مجال کہ میں سیدہ کا نام لیتا، لیکن بی بی نے سمجھایا کہ میرا ہونا ایک علم ہے، اور اللہ نے مور لگا دی وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر۔ اب یہ لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شہزادی کا لقب ہے، یا اللہ نے شہزادی کو لیلۃ القدر کہا ہے،
تو ہم نے کوشش کبھی کی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ہم نے، میرے بچوں، کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کہیں گے قبلہ قدر والی رات، قدر والی رات، اور کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کوئی ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر ہے، افضل ہے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا مالک یہ خیر من الف شہر کیا ہے؟ وہ تو ہمیں تفسیر دھوکے سے دی گئی ہے کہ 1000 مہینے کی حکومتوں سے افضل نہیں، شہر خیر من الف شہر، شہر قرآن میں امام کے لیے کہا گیا ہے، امامت کے لیے کہا گیا ہے، شہر امامت کے لیے کہا گیا ہے کہ عدت الشہور، قرآن نے کہا کہ ہمارے پاس 12 مہینے ہیں، یعنی 12 امام ہیں، تو شہر سے مراد امام، اور بی بی کے لیے کیا گیا؟ خیر من الف شہر۔ ارے فاطمہ سیدہ وہ ہیں جو 1000 امامتوں سے افضل ہے۔ اللہ 12 نہیں حضور، 1000۔ صلوات گزارش پہنچ رہی ہے حضور، خیر من الف شہر، 1000 امامتوں سے افضل ہے، افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اسی کی وجہ سے روح اور فرشتے اترتے ہیں، فیہا بإذنی، اسی کے حکم سے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے حکم سے، من کل عامر، اور کل کا کل عامر یہیں سے جاری ہوتا ہے، سلام اور سلامتی یہیں سے ملتی ہے۔ ہیا حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ اس کا بیٹا مہدی ظاہر ہو جائے۔ اللہ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں جناب؟ یہ ہے وہ مطمع نظر۔ تو ہم اس میں بحث کریں گے کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے۔ آپ ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، سب نے کہا کہ یہاں قدر سے مراد اللہ ہے۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر اللہ کا راز، لیلۃ القدر اللہ کا راز۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ما معنی لیلۃ القدر، کہا ابن تھی فاطمہ زہرا، کہا میری بیٹی کا یہ نام اور لقب ہے جو پروردگار نے لیا۔ سمجھ، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہ اکبر، گزارش پہنچ رہی ہے۔ تو یہاں علم اور عقل اور حقائق اس شہزادی کے رازوں کو پا نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے سوچا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا راز، سر اللہ، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سرکار اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا راز، اللہ کا راز وہ کیا ہوتا ہے؟ سر اللہ القدیم، سلام اور زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن تو کبھی تو فکر کرو، کبھی تو سوچو کہ بھئی یہ اللہ کا راز کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو آج تک خود نظر نہیں آیا، تو اس کا راز کا کیا پتہ چلے گا؟ جس کا راز ہے کبھی وہ خود نہیں ملا، تو پھر اللہ کا راز وہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کا راز ہے، اور راز ہے تو وہ راز کیوں ہے؟ کیونکہ جو کھل جائے وہ راز نہیں رہتا، وہ جو کھل جائے وہ راز نہیں ہے۔
تو یہ آخر کون سا راز ہے جو کھلتا بھی نہیں، پتہ چلتا بھی نہیں، لیکن اللہ اس کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے راز ہیں، میرے راز ہیں، میرے راز ہیں، ان کے وجودوں میں نے راز رکھے ہیں۔ جب مخلوق کو بتلانا نہیں تھا تو راز بھیجا کیوں؟ سرکار، جب راز بتلانا نہیں تو پھر راز 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 کہہ کے مخلوق کو جستجو میں مبتلا کیوں کیا؟ تاکہ پتہ چلے۔ تو آپ سوال اکٹھے کرتے جائیں کہ لیلۃ القدر، اس کا معنی میں نے عرض کر دیا تفاسیر سے۔ اب دوسرا راز کا آ گیا کہ جناب یہ راز ہے، راز ہے، اور اب اس راز پہ ہم کھڑے ہو گئے کہ بھئی جناب یہ راز کیا ہے؟ اچھا چلیے اسے ایک دفعہ اسی جگہ پہ چھوڑیے، ذرا ایک اور نقطہ لیجئے کہ شہزادی کا ہم نے اسم گرامی لیا حجاب اللہ، حجاب اللہ، اور ہم نے کہا جی حجاب کا معنی یہ ہے کہ پردہ الہی، ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے خدا چھپا ہوا ہے، جس کے پیچھے سے خدا نظر نہیں آتا۔ اب پکے رہنا اسی بات پہ کہ یہ اللہ کا پردہ ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ پردہ اٹھا تو اندر سے حسن آیا۔ اللہ اکبر، اب میں کیا کروں؟ سرکار میں کیا عرض کروں کہ حجاب اللہ ہے۔ اچھا پھر آپ ایک لقب لیں گے عصمت اللہ۔ ذرا آج مجھے آپ سے نمٹنے دیجئے کہ پتہ تو چلے، بچوں کے ذہن میں آئے تو صحیح بھائی ہم عصمت اللہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کی عزت، اللہ کی طہارت۔ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ عصمت اللہ کہا اللہ کی عزت، یا کہا کہ جی اللہ کی طہارت، تو اللہ کی طہارت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا اب ایک جھٹکا بھی سہ لو، ایک جھٹکا بھی سہ لو، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، محمد و آل محمد معصوم ہیں اور اللہ غیر معصوم ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ یہ کیا کر دیا؟ یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا بھائی۔ قبلہ نے تو بڑی خطرناک کہہ دی جملہ، کہا اللہ غیر معصوم ہے اور محمد و آل محمد معصوم ہے۔ ارے بھائی معصوم ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس سے افضل اس کی سند دے۔ اللہ محمد والے محمد سے افضل ہے، اس لیے اس نے سند دی کہ یہ طاہر ہیں۔ اللہ سے افضل کوئی نہیں، اسی لیے وہ غیر معصوم ہے۔ سمجھ لیں، وہ عین ذات الہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی اس کی طہارت کی گواہی نہیں دے سکتا، اس کی الوہیت کی گواہی دے گا، طہارت کی نہیں۔ تو آپ نے تو عصمت اللہ کا معنی کیا، اللہ کی عصمت، طہارت، اور اللہ کو طاہر کوئی بتلا نہیں سکتا کہ اللہ اگر طاہر ہے تو پھر بتلانا پڑے گا کس کس شے سے؟ کس کس شے سے؟ تو پھر لاؤ وہ چیزیں جن سے وہ طاہر ہے۔ محمد والے محمد کا تو میں بتلا سکتا ہوں، وہ طاغوت سے طاہر ہیں، وہ شرک سے طاہر ہیں، وہ نجاستوں سے طاہر ہیں، وہ گناہوں سے طاہر ہیں۔ آپ بتلا دیجئے اللہ کس کس شے سے طاہر ہے؟ اور اگر نہ بتا سکو تو پھر عصمت اللہ کا معنی بتا دو۔ پھر عصمت اللہ بی بی کا لقب ہے، عصمت اللہ، پھر معنی بتائیے کہ عصمت اللہ کا معنی۔ چلیے روک دیتا ہوں، اور روک بھی جان بوجھ کے رہا ہوں کہ اب ذرا تڑپو تو صحیح، تڑپو تو صحیح۔ اگر عصمت کے معنی لوگے تو پھر اگلا لقب بی بی کا عزت اللہ،
عزت اللہ، اللہ کی عزت، یہ تو زیارتوں میں لفظ آ رہے ہیں نا، تو اب عزت اللہ بتا دو کیا ہے؟ عزت اللہ تو اللہ کا میں تمہیں ایک شکوہ بتا دوں کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے سورۃ الانعام اور الحج میں کہا وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی عزت ہی نہیں کی جیسی کرنی تھی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ نکات ملاتے چلے جائیے گا، ابھی تو بہت آسانی ہے آپ کے لیے، ابھی تو میں اس میں داخل نہیں ہوا عرفان میں، اور میں نے کہا ہمیں بی بی کے ذکر کا ادراک نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو ادراک میں ہیں، اور بی بی ادراک میں آتی نہیں ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، اور اس دفعہ تو پورا مزاج لے کے آیا تھا کہ بھائی پتہ نہیں زندگی کا کیا عطا پتہ، کم از کم دل میں جو راز مالک نے دیے وہ تو کھول دو، تو ذرا آپ سننے والے بنیے۔ تو شہزادی کے ادراک سے ماورا معاملات جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ کہنے لگے شہزادی کا لقب مبارک بطول ہے، اور اس پہ لگے ادبی جملے آنے، اور کہنے لگے بھائی وہ سرخ پسینہ نہیں دیکھتی، بھائی وہ نسوانی معاملات نہیں دیکھتی، جرت کیسے ہوئی آپ کی کہ شہزادی کے بارے میں یہ جملہ کہیں؟ اس بارے میں جرت کیسے ہوئی؟ تو پھر کتابیں کھولنی تھی نا، سر کھپانا تھا نا، زندگی داؤ پہ لگانی تھی نا جی۔ تو آئیے تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ بطول لفظ بطل سے نکلا ہے، بطل سے، اور بطل کے معنی وہ بی بی جسے شوہر کی ضرورت نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، بطل وہ شہزادی جسے شوہر کی حاجت نہ ہو۔ اور ایک اور عالم عرفان کا جملہ ہے، ذرا وہ بھی سن لو، کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو ہر اسم اور رسم سے پاک ہو، ہر اسم اور رسم سے پاک ہو۔ اور قرآن نے، چلے تھوڑا سخت شاید گفتگو ہو گئی ہے، تھوڑی آسانی کرتے ہیں آپ کے، بھئی قرآن نے حروف قسم کتنے لیے؟ کہا باللہ، تو حرف آیا بے، با قسم حرف ہے یا حرف قسم ہے یا حرف قسم الہی ہے؟ با، پھر اللہ نے قرآن میں ہی کہا تلا، تا کو لفظ قسم بنایا، پھر کہا واللہ، واؤ کو قسم حرف بنایا، پھر کہا للہ، لام کو حرف قسم بنایا۔ تو باللہ، تلا، واللہ، للہ، یہ کہیں بے تے واؤ لام بطول تو نہیں بن گیا؟ اللہ اکبر، سرکار حروف قسم خدا، حرف قسم خدا، یعنی اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے تو بطول کی حدود سے باہر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں حضور؟ گزارش پہنچ رہی ہے سرکار، تعارف کی منزلیں ہیں۔ ہاں، آج جنہوں نے نہیں سنا انہوں نے بہت مس کیا، کیونکہ کل سے تو آگے بات بڑھ جائے گی نا، اور ہم تو کہیں اور عرفانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ تو رکے بھی نہیں رہیں گے۔ تو سرکار حروف قسم خدا شہزادی کا فقط اسم، ہائے 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 ہائے، وجود نہیں، فقط اسم، جس کا اسم خدا کی قسم بننے کے لائق ہو، ہائے ہائے، اس کا وجود کیا ہوگا، اس سیدہ کا وجود کیا ہوگا حضور؟ بس تھوڑا سا اور چلیے، دیکھیں ابھی تو شاید فلسفے کی بھی ضرورت پڑے، منطق کی بھی پڑے،
علم الحروف اور علم الابدان کی بھی پڑھے، علم العقول کی بھی پڑھے گی۔ اس دفعہ تو فضول بحث ہے نہیں، فضائل میں نے سنانے نہیں، کہ فضائل میں کیا سناؤں کہ شمون یہودی کو زندہ کر دیا تھا ہے، یا میں کیا سناؤں کہ ان کا ذکر کرے؟ ارے کیا عرض کریں حضور، ابھی تو بہت گہرائیاں ہیں، ابھی تو بہت کچھ پتہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں، میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں ابھی جو آپ مانوس ہیں، جن کے ساتھ جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں لیکن اس پہ سوچتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں سوچنا بھی نہیں، بس مننا ہے۔ تے عقل اللہ نے چوری چکاری کرن دیتی ہے اللہ کے بندو، کیوں نہیں سوچنا؟ جب قرآن صامت کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سوچو، اس پہ تدبر کرو، یہ اولی الالباب کے لیے ہے، تو صامت تو ہو گیا عقل والوں کے لیے، ناطق ہو گیا بے وقوفوں کے لیے ہے کہ جو منہ میں آیا آپ کہتے چلے جائیں۔ اگر قرآن ناطق کی تفسیر بالرائے حرام ہے تو پھر قرآن ناطق کے فضائل بھی خود ساختہ حرام ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تفسیر نہ وہاں ہو سکتی ہے اپنی مرضی کی، نہ تفسیر ادھر مرضی کی ہو سکتی ہے، بس سمجھ لیجیے یہ خود ساختہ عقائد اچھے نہیں ہیں۔ عقیدہ وہ جس سے اللہ ثابت ہو، ہائے 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 سرکار، عقیدہ وہ، کیونکہ ان کے وجود دلیل خدا ہیں، ورنہ رسول یہ کیوں کہتے جس نے اللہ دیکھنا ہے مجھے دیکھے، ہائے 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 سرکار، جس نے خدا دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے، اور جس نے اللہ کا چہرہ دیکھنا ہو وہ علی دیکھے، جس نے خدا کا چہرہ دیکھنا ہو۔ اور اللہ نے اپنے چہرے کو اور اپنے آپ کو الگ رکھا تاکہ چہرے کو تم میرا چہرہ نہ کہتے پھرنا اور شرک کرتے پھرنا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے کہا یہ جو رسول تیرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ مل جائے، ان سے کہو میں نہیں ملوں گا، میں نہیں ملوں گا، انما تولو، ہرگز نہیں ملوں گا، ہرگز نہیں ملوں گا، چاہے یہ مشرق کو منہ کر کے سجدے کریں یا مغرب کو منہ کر کے پھرے، میں کبھی بھی انہیں نہیں ملوں گا۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا، ہاں البتہ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، البتہ یہ جدھر بھی دیکھیں گے انہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، یہ جدھر بھی دیکھیں گے انہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ وسعتوں والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو علی محمد آل محمد وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ۔ اسی لیے میری تو نجف میں جا کے کبھی جسارت ہی نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ میں علی کی قبر مبارک پہ آیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ علی کی قبر ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے کہہ دیا وجہ اللہ کی قبر ہے۔ اور سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ جس کے اللہ کے چہرے کی جس کو سمجھ نہ آئی، صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ سمجھ شہزادی عالم جن کا سکوت
خاموشی، جس بی بی کی خاموشی صدیوں کی عبادتوں سے افضل ہو، صدیوں کی عبادتوں سے افضل ہو، افضل ہو۔ کیا کہا تھا رسول نے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی تیری یوم خندق کی ایک ضرب، یوم خندق کی ضرب۔ اب یہ ضرب سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ اب کہیں گے وار، نہیں 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 نہیں، ضرب کبھی بھی تلوار کی دھار یا وار کو نہیں کہتے، ضرب ہاتھ کی حرکت کو عربی میں کہتے۔ رسول نے کہا تیرے ہاتھ کا یوں ہونا، یہاں سے یوں ہونا، افضل من عبادت الثقلین، عبادت ثقلین سے افضل ہے صرف تیرے ہاتھ کا یوں ہونا، ہائے ہائے ہائے، صرف یوں ہونا، تلوار کا یوں ہونا، صرف علی کی ایک حرکت، افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے صرف ہاتھ کی حرکت، علی کے ہاتھ کی حرکت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اگر وہی علی اپنی مناجات میں یہ کہہ دے اے اللہ علی کی عبادت کو قبول کر تجھے حق کے زہرا کا واسطہ، اگر علی یہ کہہ دے اللہ صلوات اللہ۔ ایک آپس کی بات گہری ہے عرفان کی، اگر اٹھا سکو تو بس کوئی علماء عرفان نے اسے بیان کیا ہے، علماء عرفان نے، انہوں نے کہا غدیر میں حضور نے جب حکم دیا نا سلیمان میری بیٹی سے کہو کہ امیر المومنین کی آ کر بیعت کرے، جو ادراک میں نہیں آتی وہ بھی علی کی بیعت سے باہر نہیں، کہا علی کی بیعت کرے۔ اب میں وہ نہیں پڑھ رہا، غدیر نہیں پڑھ رہا، موضوع نہیں ہے، سیدہ کا تعارف ہے کہ سیدہ عزت اللہ کیسے، وہیں پہ کھڑا ہوں میں، عزت اللہ، اور وہاں سے بات آگے بڑھ گئی تھی، واپس آئیے وہیں بی بی کے ناموں پر، ابھی تو تعارف ہو رہا ہے، ابھی تو شہزادی پہ کچھ کہا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب عزت اللہ، بس علماء عرفانین میں محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ ہماری اپنی بات ہے، کسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ کسی پہ کوئی ضروری ہے کہ وہ مانے، آزادی ہو گئی جی، بس یہ ہمارے مومنین کے درمیان بات ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بی بی بیعت کرنے کے لیے اس خیمے میں داخل ہوئیں، علی بادشاہ اپنی مسند سے اٹھے بی بی کی تعظیم کے لیے، تو بی بی نے سلام پڑھ کے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے امیر المومنین، مصطفیٰ کی بیٹی بیعت کرے، مصطفیٰ کی بیٹی بیعت کرے۔ علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، عزت اللہ ذہن میں رہے، بی بی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور امیر المومنین کے دست مبارک پہ شہزادی کا ہاتھ یوں کر کے انگلیاں بی بی کی ہاتھ پہ آئیں، علی بادشاہ نے فوراً آسمان کی طرف منہ کیا اور ارشاد فرمایا او میرے اللہ، علی تیری کتنی حمد کرے کہ علی کی زندگی میں اسے آج مصطفیٰ کی بیٹی کا لمس ملا، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، میں اس سے بڑا راز کیا ہدیہ تمہیں کرتا۔
کہا آج مجھے لمس ملا جبکہ ساتھ حسن اور حسین بھی تھے، مرج البحرین یلتقیان، ہم نکالتے ہیں اس میں سے۔ جب وہ سمجھ آ رہی ہیں قرآن کی رمزیں سرکار آ رہی ہیں، برزخن لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ہم رب ہیں، دونوں کو جب ملاتے ہیں تو درمیان میں حد رکھتے ہیں محمد کی، اور پھر ہم نکالتے ہیں حسن اور حسین کو۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے ترجمے کر رہا ہوں۔ سرکار کاہے کو چھپائیں، کاہے کو چھپائیں، مرج البحرین دیکھیں یہ ساری قرآن کو پڑھا کیجیے اور اسے سمجھا کیجیے تو پھر یہ راز سامنے آتے چلے جاتے۔ تو عزت اللہ سمجھ میں آیا؟ عزت اللہ، ذرا صلوات پڑھ دیجئے۔ عزت اللہ سمجھ میں آیا؟ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ مشکل تو نہیں ہو گیا حضور؟ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ تو پھر دو چار آج کی حد تک محفل کی حد تک سن لیجئے کہ شہزادی کا اسم آئے، شہزادی کے 9000 اسم ہیں، یہ ہماری بساط ہے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 9000 تو اس پہ بحث نہیں ہے، 9000 دن چاہیے صرف نبی کی بیٹی کے اسماء کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن عجب شہزادی، اس کی سیرت کیا ہے، یہ زمین پہ آئی کیوں، کس لیے آئی؟ فدق لینے کے لیے نہیں حضور، ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی آرام سے خطابت کی، بڑی آہستہ آہستہ سکون سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیے آپ کو مباہلہ سننا پڑے گا، بی بی کی ایک عظمت بیان کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو مباہلہ سننا پڑے گا، وہ بھی ایسے 1-2 منٹ کا، ذاکرین نظام والا نہیں، لمبا والا، قصیدوں والا نہیں، بس 2-3 منٹ میں۔ 15 دن ہو گئے، نہ قرآن نصارہ سے، عیسائیوں سے اللہ منوا سکا، قرآن نہیں منوا سکا، نہ حضور معاف کیجئے گا منوا سکے، معاف کیجئے گا نہ علی کی ولایت منوا سکے، نہ حسن و حسین کی امامت منوا سکے۔ جب قرآن، رسول، ولایت اور امامت ان 15 بندوں سے اللہ نہ منوا سکی تو پھر وہی آئی، اے میرے نبی ان سے کہو آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں۔ اور رسول سے کہا کہ اس دروازے پہ جائیے جسے خلق ہی میں نے اسی لیے کیا کہ جب قرآن یعنی وحی، رسول، ولایت اور امامت نہ مجھے منوا سکے، ہائے 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 ہائے، تو پھر سیدہ آپ باہر نکلیے تاکہ میں مانا جاؤں۔ تو امامت، وحی، رسالت اور ولایت سب کو اس دروازے پہ آنا پڑا کہ شہزادی باہر تشریف لائیے، اللہ کو منوانا ہے۔ اب جو باہر آ رہی ہے وہ اللہ کا راز اتنا بڑا ہے کہ اس کے نقش پا کو بھی امامت چھپا رہی ہے۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب شہزادی آ گئی میدان میں، مباہلہ کا میدان ہے سرکار، سنتے جائیے۔
مباہلہ کا میدان ہے اور بیوی آ گئی، سر اقدس پشت نبی سے لگایا ہوا۔ مجھے بتلائیے 15-20 دن سے وہ مسجد میں روز رسول اللہ کا، علی کا، حسن و حسین بادشاہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تاریخ کتنی جھوٹی ہے۔ کہنے لگے ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ چلنے لگ جائیں۔ بھائی روز ہی تو یہ چہرے تمہارے سامنے تھے، تب تو تم نے نہیں کہا۔ نہیں، انہوں نے تو چہرے کی بات ہی نہیں کی، بلکہ عاقب کا مشہور ترین مقالہ پڑا ہوا ہے جو ان کا سردار تھا سعید اور عاقب۔ انہوں نے آپس میں دیکھ کر جب یہ قافلہ دیکھا نا پنجتن پاک کا، تو دونوں نے سر جوڑ لیے۔ انہوں نے کہا دیکھو دیکھو، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں جو ان کے جھرمٹ میں آ رہی ہے۔ دیکھو یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ اگر اس نے خداوند مسیح کو بلا لیا نا تو اسے بھی آنا پڑے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے نا؟ حضور مباہلے کو رگڑ گئے، ہم سب کھا پی گئے اور اس کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ آخر حقائق میں ہے کیا، ہے کیا وہ۔ بس یہی سناتے رہے، مہدی کے قدموں میں نماز پڑھیں گے، مسیح حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، بس یہی سنا کے ہمیں لالی پاپ دے دیا، بس ٹھیک ہے، بس موجے کرو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نہیں بتلایا کہ کیوں پڑھیں گے بھائی، وہ اللہ کا نبی ہے، روح اللہ ہے، کیوں پڑھے گا نماز؟ تو آؤ، اس کا تعلق مباہلے سے ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ اگر مسیح خداوند کو بھی بلائے تو وہ بھی آ جائے گا تو بہتر ہے۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے کہ حضور کو انہوں نے کہا ہم جزیہ دیتے، جزیہ دیتے۔ جزیہ کبھی تاریخ میں پڑھا؟ نہیں، جزیہ کیا ملا؟ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی امان جان کی چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ قیمت دیں گے، جزیہ دیں گے۔ تو پتہ ہے جزیہ کیا تھا؟ رسول نے کہا پتہ نہیں 8 کے 10 گھوڑے، چند سوٹ اچھے ریشمی سوٹ۔ دیکھ لینا تاریخ اٹھا کے، تمہاری کتابوں میں تاریخ کبھی نہیں چھپاتی، ماں سوائے بات اگر محمد والے محمد کی ہو تو وہ چھپا جائے گی، باقی سب بتاتی۔ کہ رسول اللہ نے کہا بھی چند سوٹ ریشمی، پتہ نہیں کتنے تولے سو چاندی، 1,00,000 کے 2,00,000 درہم کے 80,000۔ یہ حضور نے کہا، اور حضور نے کہا کہ بس اے تسی سالانہ سانو دینا ہے تے جاؤ موجہ کرو، اللہ نہ منو۔ بلیو یو، کیا تسی اس گلتے دیکھیں؟ آپ اس سوچ سکتے ہیں کہ حضور کہہ دیں کہ یہ مال دے دو، جزیہ دے دو اور جاؤ چلے جاؤ، اللہ کو نہ مانو؟ نہیں، جب انہوں نے سجدے میں گر کے کہا نا کہ ہمیں امان دیجئے، تب رسول نے مڑ کے اپنی بیٹی سے کہا اس میدان کی فاتح بھی تو ہے، اب امان دینے کا حق بھی تجھے ہے۔ یہ امان چاہتے ہیں، یہ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، یہ تیری لعنت نہیں اٹھا سکتے، تو فاتح بھی میری بیٹی تو ہے، آپ بتائیے ان کے لیے کیا ہو۔ تب شہزادی نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی پشت کے پردے سے خطاب کر سکتی ہوں؟ تب حضور نے کہا ہاں میری بیٹی بول، میں تیرا پردہ ہوں، جس کا پردہ خاتم النبیین ہو۔ آئے آئے، سمجھ لیں،
میں نے تو کوئی فضیلت نہیں پڑھی، میں نے تو کوئی فضائل نہیں پڑھے، میں تو ابھی تک تبصرہ کر رہا ہوں، کیونکہ ادراک میں آتی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو؟ میں نے پہلے ہی اعتراف کر لیا کہ بھائی میں سمجھا نہیں سکتا، لیکن اب بات ہے زندگی کی اور تاریخ کی، وہ میں آپ کے سامنے ورق بہ ورق لا رہا ہوں۔ اب بی بی نے خطاب کرنا شروع کیا اور کہا، اے اہل نجران، اہل نجران، تم جس اسم اعظم کی تسبیح کر رہے ہو، وہ کوئی تسبیح پڑھتے تھے۔ بی بی نے کہا، اے اہل نجران، تم جس اسم کی تسبیح پڑھ رہے ہو، جس اسم اعظم کو پڑھ رہے ہو، وہ نام اللہ نے میرے شوہر کا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تم جس تسبیح کو پڑھ رہے ہو، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، صلوات اللہ وسلم، کہ وہ جو تم کر رہے ہو وہ میرے شوہر کا اسم ہے، جس کی تسبیح کر رہے ہو وہ میرے شوہر کا اسم ہے، اور تم میرے بابا کی رسالت کے سامنے آ گئے، وہ بھی ایک معصوم کو لے کر، یعنی عیسیٰ و مریم کو۔ تم میرے بابا کی رسالت کے سامنے ایک معصوم کو لے کر آئے۔ یاد رکھو، اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ وہ میرے بابا اور شوہر کی گواہی نہ دیتے، نہ مریم بتول ہوتی، نہ عیسیٰ روح اللہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر بی بی نے ارشاد فرمایا، اے اہل نجران، تم نے ہم سے امان مانگی، تم نے ہم سے امان مانگی، لیکن خدا کے رسول کے سامنے تمہارا مباہلے کے لیے آنا ایسا جرم ہے کہ جسے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا جزیہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں زندہ رہنے دو اور جزیہ دے دو، تو پھر تمہارا جزیہ محمد کی بیٹی مقرر کر رہی ہے اس شکست پر جو تم نے مباہلہ نہیں کیا۔ جاؤ، تمہارا نبی میرے 12ویں بیٹے کے قدموں میں نماز پڑھے گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یہ ہے وہ جزیہ۔ سرکار اللہم صلی اللہ محمد، سمجھ آ رہی ہے حضور؟ کمال نہیں؟ اب پتہ چلا کیوں یہ بات اتنی دہرائی جاتی ہے۔ سجدہ کریں گے عیسیٰ، سجدہ کریں گے، کیونکہ وہ حکم سیدہ ہے۔ ہائے ہائے، تب جا کے کہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت کو تحفظ حاصل ہوا اس جزویے کی بات، ورنہ نبوت ہاتھ سے چلی جاتی۔ سیدہ آ گئی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ بی بی لعنت کر دیتی تو صرف امت مسیح مرتی؟ نہیں، معدن الرسالہ، رسالت چھن جاتی۔ اللہ اکبر، سرکار اتنا سطحی سوچتے ہو شہزادی کو، اتنا سطحی سوچتے ہو؟ نہیں، یہ کون شہزادی؟ شفائے وجود محمد۔ میں نے ذوف محسوس کیا۔ ذوف رسول کو جانتے ہو؟ اگر مصطفیٰ ذوف محسوس کر لیں، قیامت نہ آ جائے۔ وجود رسول ذوف محسوس کریں، ذوف۔ اے میری بیٹی، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟
وہ ضعف کمزوری نہیں ہوتی، وہ بیماری نہیں ہوتی، وہ ضعف غم رسول ہے، کیونکہ رسول کے سامنے ہم سب مومنین کے اعمال پیش کیے، جبرائیل نے، حضور نے دیکھے اور رسول غمگین ہو گئے۔ کہا اچھا علی کو مان کر اتنے گناہ؟ رسول غمگین ہو گئے، غمگین رسول ہوا، محسوس وہاں ہوا، کہا او میرے محبوب بچانا چاہتا ہے ان سب کو؟ چہرہ گلاب ہو گیا، کہا پھر اٹھ، پھر صحیح کر میرے محبوب، صحیح کر، اٹھ اور جا اپنی بیٹی کی زیارت کر، اپنی بیٹی کی زیارت کر۔ اور شہزادی کے گھر کی طرف رسول چلے اور جاتے ہی کہنے لگے اے میری بیٹی میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے بھی نہیں پوچھا اگر بیماری ہوتی کہ سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سینے میں درد ہے۔ جو ہی رسول نے کہا ضعف بدنی، تو بی بی نے فوراً کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول نے کہا تو پھر چادر اڑا دے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار تعارف ہے، آج میں تعارف کی منزل میں ہوں سرکار، ابھی تو کوئی گفتگو ہے ہی نہیں، ابھی تو تعارف کی منزل ہے سرکار۔ وہ تو 3 دن میں کوشش کریں گے کہ جو ادراک میں نہیں آتی اسے سن سکیں سرکار۔ بی بی نے کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور رسول نے کہا فوراً مجھے اپنی چادر اڑا دے۔ کسا، کل بتاؤں گا بی بی کی چادروں کے کتنے نام ہیں اور وہ کون کون سی چادریں ہیں، یہ کل بات ہوگی، یہ کل میں آپ کو یقیناً آپ کو ہدیہ کروں گا ان چادروں کے راز اور اسرار کیا ہے۔ صرف ایک کسا نہیں ہے، اور بھی 5 چادریں ہیں، ان کو بھی پڑھیں گے۔ اس دفعہ کہا نا کہ سوچ کے آیا ہوں کہ بس جو چیزیں دل میں ہیں وہ امانتاً دے دیں تاکہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ کسا کیا معنی ہے کسا کا؟ ایک ہی رٹا رٹایا جملہ، چادر، بی بی اوپر چادر کرتی تھی۔ کسائے یمانی کا کیا معنی؟ کہا یمن سے آئی ہوئی چادر۔ ارے بھائی نہیں، اللہ اکبر، یمین لقب ہے امیر المومنین کا، یمین، الکساء الیمانی، علی کی دی ہوئی کسا۔ اللہ اکبر، کیسا ترجمہ کر دیا؟ کہا کساء یمانی، یمن سے آئی ہوئی چادر، یمنی چادر، بس کرا دیجئے۔ واہ، کسائے سیدہ کافی نہیں تھی کہ یمن کا استعارہ استعمال کرنا تھا؟ اس سے عزت اور بڑھ جاتی کسا کی؟ نہیں حضور، یہ ابھی وہ مطالب ہیں جو آپ کے چہروں سے ہوائیاں اڑاتے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے میں بھی زیادہ ہوائیاں نہیں اڑاؤں گا کہ ہم سمجھ لیں، ابھی تو صرف اتنے جملے ہی سمجھ لو کہ یہ جملے کیا ہیں۔ حضور بس 5-10 منٹ مجھے اور دے دیں، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا۔ سرکار کمال یہ ہو گیا، رسول نے کہا اور بی بی نے، کل جب چادروں کی بات آئے گی تو کسا کی بات بھی آئے گی، تو یمانی کو بھی دیکھیں گے۔ اب وہ میں نے کہا علی کا نام ہے تو لوگ حیران ہوئے، تو سنو سورہ مدثر، کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین، ہر کوئی اپنے اعمال میں گروی ہے سوائے یمین کے ماننے والوں کے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہاں، وہ گناہوں کے چکروں میں پھنسی ہوئی میری قوم، جنہیں اللہ کے کہنے پر بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص اور نفس
اپنے اعمال میں گروی ہے، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں کہا، سورہ مدثر میں فرمایا الا اصحاب الیمین، اے میرے رسول مگر جو علی کے چاہنے والے ہیں، وہ اعمال میں گروی نہیں ہے۔ سلیمان فارسی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ تو پھر علی کے چاہنے والے، یمین کے چاہنے والے کس شے میں گروی ہیں؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہائے ہائے ہائے، کہا وہ اگے ہون گے عملاں دے نبیڑے، نہیں علی دی ولایت تے نبیڑے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ سمجھ رہا، سرکار گزارے ہائے داری، سمجھ رہا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ قرآن نے کہا کہ ولایت علی میں ہم بندھے ہوئے۔ کہا مولا اعمال نہیں پوچھے گا؟ کہا نہیں پوچھے گا، رسول کہہ رہے ہیں نہیں پوچھے گا، بلکہ رسول کا ایک غضب کا کلام ہے۔ رسول نے فرمایا تم نے اپنے اللہ کو کیسے سمجھا کہ وہ تمہاری گناہوں کی گٹھڑیوں میں ہاتھ مارے گا؟ تمہاری غلاظتوں کو دیکھے گا؟ نہیں، وہ تو ایک ہی سوال کرے گا، ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور اس کے لیے قرآن میں اس نے سورہ صافات میں کہا وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں جنت کے دروازے پہ روکو، یہ ابھی پاک نہیں ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو چلو، نہیں تو رک جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سرکار سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، صلوات اللہ صلی اللہ۔ تو قصائے یمانی سمجھ میں آئی؟ قصائے یمانی یمن سے خریدی ہوئی نہیں، علی کی ولایت کی حامل چادر۔ ہائے ہائے ہائے، قصائے یمانی۔ کل قصہ پہ اور بھی بات کروں، اور 5 چادریں بی بی کی اور بھی بتلاؤں سرکار کہ وہ کیا کیا چادریں اور وہ کیا کیا رسول کے لیے کیا کیا مقام رکھتی۔ کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، کہا بیٹی جلدی سے اپنی قصہ اڑا دے۔ یعنی رسول کی نظر میں اللہ کی پناہ کا نام ہے قصائے یمانی۔ ہائے 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 ہائے، بس چادر اڑ گئی جناب رسول کے۔ اب کمال ہو گیا، مجتبی آ گئے۔ مجتبی کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر، مجتبی جب آئے نا اس دنیا میں تو ہاتھوں پہ تھے رسول کے۔ رسول نے آہستہ سے چادر اتار کے چہرہ دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا اے میرے اللہ، آخر مجھ محمد کی محبت میں تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا۔ ہائے ہائے، حضرت آخر جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا، تو اللہ کا جمال آ گیا، اللہ کا جمال آ گیا، اور آ کے کہہ رہا ہے ماں انی اشم، مجھے خوشبو آ رہی ہے، جدی رسول اللہ، میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو آ رہی۔ اب بی بی کا کوئی بہت بڑا محل تھوڑی تھا، ایک حجرہ تھا، اور اس میں بی بی کھڑی تھی، اور مجتبی جمال خدا کہہ رہا ہے ماں نانا کی خوشبو آ رہی۔ نانا کدھر؟ حسن کو رسول نہیں ملا جب تک بطول نے اشارہ نہیں کیا۔
جہاں حسن کو نہیں ملا تمہیں رسول کیسے مل گیا؟ ہائے 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 ہائے۔ اگر ختم نبوت چاہیے تو بطول سے اشارہ لو۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ اس چادر کے نیچے، اس چادر کے نیچے کہا میں داخل ہو جاؤں؟ نانا نے اجازت دی، آجا میرے بیٹے۔ اب القاب دیے رسول نے جو بھی دیے، جب حسن کا موضوع بادشاہ کا پڑھیں گے تو تب بات کریں گے۔ اس چادر کے نیچے مجتبیٰ بھی چلے گئے، اب دو ہو گئے، کلو نا محمد ہوتے جا رہے ہیں، اب ایک اور محمد آ گیا۔ چادر کی وسعت دیکھو، دو محمد پورے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں وہ آیا جس کا اللہ سے کوئی پردہ ہی نہیں۔ حسین آ گئے۔ حسین جو اللہ دکھا سکتا ہے، ماں کے حجرے میں اتنا محدود ہو گیا، ماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا کدھر ہیں؟ کہ تیرا نانا اور تیرا بھائی اس چادر کے نیچے۔ اجازت ہوئی، حسین بھی داخل ہو گئے، اب تین ہو گئے۔ بھئی یہاں تک تو بڑا ٹھیک تھا، ہم سب آرام سے سن رہے تھے، لیکن اب میں کیا کروں؟ معاف کر دینا بھائی مجھے۔ اب وہ آیا جو عین اللہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب میرے بس سے باہر ہو گئی بات۔ اب وہ آیا جو عین اللہ، اب میں ترجمہ کیا کروں عین اللہ کا؟ اب میں یار کیا ترجمہ کروں؟ آپ ہی کر دیجیے۔ عین اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈرتے کیوں؟ دیکھو کتنا تم پہ وحشت ہے، ابھی بھی نہیں پتا چلا۔ عین اللہ، عین کہتے ہیں آنکھ کو بھائی، اور اللہ اللہ۔ اب اگر ہم نے صرف علی کی آنکھوں کو عین اللہ کہا نا تو ہم کافر ہیں بھائی، ہم مشرک ہیں بھائی، ہم مرتد ہیں بھائی۔ علی کی آنکھیں کیونکہ اللہ وجود نہیں رکھتا، اسی لیے کوئی بھی عضو اللہ کا نہیں ہے۔ عین اللہ، اللہ کی آنکھیں نہیں، علی سر سے پیر تک عین اللہ۔ صرف آنکھ نہیں حضور، علی سر سے پیر تک عین اللہ۔ تو اب وہ آیا، علی 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 یا علی، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جیتے صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ تعارف پہنچ رہا ہے بی بی سرکار؟ آپ کو سلام ہے جناب، سن رہے ہیں آپ۔ اب یہ باتیں ایسی کون سنتا ہے بھائی؟ اب نہیں کوئی سنتا۔ ہاں ہم تو اب آپ کی مہربانی ہے، آپ کی زحمت قابل تعریف۔ ون سرکار میں نوکر حاضر، سرکار حاضر حاضر، میں آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے سرکار، بس یہی ہماری عبادت ہے جناب، اس میں کون سی ایسی ٹھاٹ باٹ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس یہ عاجزی ہے جو آپ تک پہنچانی ہے۔ اور بی بی کا اب حسین آ گئے، حسین بھی داخل ہو گئے اور عین اللہ آ گئے، یعنی پتہ چلا کہ کوئی
ایسی چادر ہے بی بی کی. اب وہ چادر کی فضیلت نہیں، اس چادر کو جو لمس ملا ہے نا، وہ لمس اتنا طاقتور ہے کہ وہ اللہ کی پناہ ہے، اور اگر وہ کسی کو ڈھانپ لے تو اللہ کی آنکھ بھی پوچھتی ہے وہ کدھر ہے. سرکار اللہ کی حضور علی نے آ کے پوچھا شہزادی میرا بھائی کہاں ہے؟ کہاں ہے ان کی خوشبو آ رہی؟ کہا علی اس چادر کے نیچے. اور علی بھی اس چادر میں داخل ہو گئے. اب شہزادی قریب گئی اس چادر کے اور کہنے لگی بابا میں بھی آ جاؤں. تو اب بیت نبی دیواروں کو نہیں کہیں گے، کسائے سیدہ کو کہیں گے. سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ بیت بن گیا ہے. بی بی بھی داخل ہو گئی. ہاؤلائی اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. اچھا اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. عالیہ بی بی اور چھوٹی بی بی دونوں موجود تھی. یہ تو 11 ہجری کا واقعہ ہے. یہ تو بلکہ معاف کیجیے گا 9 ہجری کا، جب مکہ فتح ہوا تو حضور مدینہ واپس آئے تو یہ آیت تطہیر نازل ہوئی 9 ہجری کو، اور 11 ہجری کو رسول چلے گئے. تو اس وقت دونوں بیویاں موجود تھیں. ہے نا علی اور بطول کی بیٹیاں، عالیہ بی بی جانتے ہیں نا آپ، اور چھوٹی شہزادی ان کو بھی آپ جانتے ہیں. یہ دونوں شہزادیاں موجود تھیں. یہ چادر کے نیچے کیوں نہیں آئیں؟ بس خاموشی، سناٹا. اون جیسی ایکسائیں سی تڈے آلے آئے تھے، ترڈے آلے آئے تھے، یہ آئے تھے، وہ آئے، فلانے نو سنے آتے، فلانے نو سنے آتے. پنجتن پاک میں وہ 2 بیبیاں کیوں نہیں؟ چادر کسا کے نیچے. ویسے تو تم ثانی سیدہ کہتے ہو، کیوں چادر میں نہیں؟ ہاؤلائی اہل بیتی. کیوں نہیں ہے؟ تو اگر کوئی دشمن آپ سے پوچھ لے کہ یہ 2 شہزادیاں جنہیں معصوم کہہ رہے ہو یہ تو چادر میں ہے ہی نہیں، یہ تو اہل بیت میں ہے ہی نہیں، تو کیا جواب ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ ان چٹیاں داڑیاں نو کیا کرنا ہے؟ ان جنڈیاں نو کی کرنا ہے؟ جی ایسی جواب نہ دے سکیے تھا تو پھر آج لکھ لو تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. اسی حدیث قصہ میں اس کا جواب ہے کہ وہ 2 کیوں نہیں آئیں. اللہ نے تعارف کراتے ہوئے کہا ہم فاطمہ، یعنی فاطمہ اور جو فاطمہ سے ہے، ہم فاطمہ. واحد کا تذکرہ کیا، جمع کا نہیں کیا. اگر جمع کا کر دیتا تو پھر ہر بی بی کی فضیلت الگ ہو جاتی. ہم فاطمہ نہیں، اس گھر میں جو بیٹی آئے گی وہ فاطمہ ہوگی. ہائے 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 ہائے. ہم فاطمہ، ایک فاطمہ ہے جو اثر رکھتی ہیں کل نسل پر. ایک ان کے والد ہیں محمد نہیں تو سمجھ میں آیا. ایک ان کے شوہر ہیں، 2 ان کے بیٹے ہیں، اللہ نے تعارف کرا تو سمجھ میں روایت افلاک سمجھ میں، حدیث افلاک سمجھ میں آئی. اے رسول اگر ہم تمہیں خلق نہ کرتے تو ہم یہ کائنات ہی نہ بناتے، اور اگر علی کو خلق نہ کرتے تو تجھے بھی ظاہر نہ کرتے. اے محمد علی اگر بطول ظاہر نہ کرنی ہوتی تم دونوں کو ظاہر نہ کرتا. ہائے ہائے.
صلوات اللہم صلی سمجھ آ رہی ہے؟ بس افسوس تو جناب یہی ہے نا، دکھ تو یہی ہے، جو ادراک میں نہیں آ سکتی تھی اس لیلۃ القدر کے دروازے پر آگ آ گئی۔ ہائے، آگ آ گئی، امت سامان ازا لے آئی، کوڑے، لاٹھیاں، لکڑیاں، نیزے، تلواریں، آگ، پتھر، سیدہ کے دروازے پہ ہجوم، جہاں نبی بوسے دیتے تھے وہاں جوتے لگائے جا رہے تھے۔ عالیہ بی بی سے پوچھا گیا آپ کی والدہ کا صحیح وقت شہادت کیا ہے؟ علی کی قرآن بیٹی رونے لگ گئی اور رو رو کے کہنے لگی اس کا شہادت کا صحیح وقت میری ماں بطول کا اس وقت تھا جب میری ماں نے دروازے کے پیچھے سے کہا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں تمہارے نبی محمد کی بیٹی ہے، اور باہر سے آواز آئی کون محمد؟ باہر سے آواز آئی کون محمد؟ کہا میری ماں اسی وقت مر گئی تھی جب اسے پوچھا گیا کہ کون محمد، میری ماں اسی وقت مر گئی تھی، میری ماں اسی وقت شہید ہو گئی تھی، میری ماں اسی وقت دروازے کے پیچھے شہید ہو گئی تھی۔ لیکن میں اس سے بھی تمہیں مشکل جملہ سناؤں۔ بی بی سے پوچھا گیا شہزادی کیسا کلام کیا آپ کی والدہ نے؟ کہا اس نے کہا کہ کیا محمد کی بیٹی کے گھر کو آ؟ انہوں نے کہا کون محمد؟ تو بی بی نے کہا اچھا محمد کو نہیں جانتے تو میں ہوں بطول بنت محمد، کیا تم مجھے مسلمان بھی نہیں جانتے؟ کہ مدینہ میں ایک مسلمان کے گھر کو آگ لگا ہے؟ کس قدر تھی یہ امت عجیب، کہا اس کو آگ لگا رہے، کیا تم مجھے مسلمان بھی نہیں خیال کرتے، مسلمان بھی نہیں مانتے؟ اور اس سے ایک مشکل تمہیں ایک ایسے مصائب میں لے چلوں جو تاریخ کا ورق ہے، گرد زدہ، ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں چلے گئے، محمد والے محمد کسی اور چیزوں پہ سر پیٹتے ہیں۔ علی مجھے سب لوگوں کے اہل مدینہ کے گھروں میں لے چلو تاکہ میں ان سے تیری ولایت کی بات کر سکوں۔ خچر تیار ہوا اور شہزادی رات کے اندھیرے میں علی کے ساتھ ہر دروازے پہ گئی، کسی نے دروازہ کھولا ہی نہیں، کھٹکھٹاتی رہی بطول، کسی نے نہیں کھولا، کسی نے نہیں کھولا، اور اگر کسی نے کھولا تو انہوں نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں آپ دیر سے آئی ہیں۔ شہزادی دروازے کوئی نہیں کہتا تھا رسول کی بیٹی اندر تشریف لائیے، کوئی نہیں کہتا تھا اندر تشریف لائیے، باہر دروازے سے ہی بی بی کو لوٹا دیتے تھے۔ سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں، اہل دل کی روایت ہے، پتہ نہیں تمہیں کیوں ہدیہ کرنے کو دل چاہ، ورنہ بہت ہی احتیاط کرتا ہوں، بہت ہی احتیاط کرتا ہوں، لیکن کیا کروں سینہ پھٹ رہا ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے علی کے چہرے سے آنسو زمین پر گرتے دیکھے،
ریش مبارک تر تھی اور علی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ کہا علی نے رو رو کے فرمایا سلیمان میں تمہیں ایک خاص بات بتا رہا ہوں جو میرے سینے کو کھائے جا رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن ہم ایک فلاں انصاری کے گھر گئے، اس نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک گندم کے دانوں کا تھیلا تھا۔ اس نے کہا محمد کی بیٹی یہی لے جائیے۔ کہا نبی کے بعد اس کی بیٹی کو ایسے چھوڑ دیا امت نے، کہا ایسے چھوڑ دیا امت نے، ایسے چھوڑ دیا امت نے کہ تعظیم رسول بھی باقی نہ رہی۔ تعظیم رسول۔ اور میں تم سے کیوں چھپاؤں؟ میں تم سے کیوں چھپاؤں؟ ان دنوں میں 75 یا 90 دنوں میں ایک بھی تاریخ کی روایت اٹھا کر لے آؤ۔ آپ کے پاس یہاں جید علماء و ذاکرین پڑھیں گے، کسی سے پوچھئے، کسی سے پوچھئے کہ ان 75 یا 90 دنوں میں بی بی اپنے باپ کے قبر مبارک پر تشریف لے گئی یا نہیں لے گئی؟ ایک ہی دیوار ہے گھر کی، ادھر رسول دفن ہے، ادھر وہ رو رہی ہے۔ 75 یا 90 دنوں میں کیوں نہیں گئی؟ تو امام حسن سے ابن عباس نے پوچھا بی بی آئی کیوں نہیں اپنے بابا کی قبر پہ؟ تو امام حسن اپنا چہرہ پیٹنے لگے اور کہنے لگے کوشش کرتی رہی، کسی نے آنے نہیں دیا۔ ہائے میں کیا بتلاؤں آپ کو؟ کہ بابا کی قبر پہ کوشش کرتی رہی، کہ کسی نے آنے نہیں دیا۔ کہ شہزادے احترام ملحوظ رکھا گیا کہ جب لوٹایا گیا احترام کیا گیا۔ کہا چچا ابن عباس منہ پیٹ ہی اسی لیے رہا ہوں، جب بھی بابا کو ملنے گئی زخمی لوٹی۔ ہائے ہائے کہا جب بھی گئی زخمی لوٹی۔ میرے بابا علی زخم دھوتے تھے، صاف کرتے تھے اور کہتے تھے بطول جب جانے نہیں دیتے جاتی کیوں ہے؟ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا رب محمد وآل محمد، ہماری اس بی بی کے شہادت اور مصائب کے بعد ہم کیا مانگیں گے؟ کچھ نہیں مانگ سکتے، بس ہمارے صاحب کا ظہور فرما۔